بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسا نہیں ہے، علی اوپر، ذمے کا آپ کے، علی کا آپ کے ذمے، خدا ہدایت دینا، ہم انہیں، واو اور لیکن، لیکن اللہ اللہ تعالیٰ، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، واو اور ما جو بھی، تنفقو تم خرچ کرتے ہو، من سے، خیرن مال، من خیرن مال میں سے، فاپس لیے، انفسی جانوں، کم تمہاری، فَلِأَنفُسِكُمْ پس وہ تمہاری ہی جانوں کے لیے ہوتا ہے، واو اور ما نہیں، تنفقون تم خرچ کرتے، الا مگر، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، وجہی رضامندی، اللہ اللہ کی، واو اور ما جو بھی، تنفقو تم خرچ کرتے ہو، من سے، خیرن مال، من خیرن مال میں سے، یوفا پورا پورا دیا جائے گا، الی طرف، کم تمہارے، الیکم تمہیں، واو اور انتم ہو تم، لا نہیں، تظلمون ظلم کیے جاؤ گے۔ لیس علیک ہداہم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار کو راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو اس کا نفع تمہاری ہی جانوں کو ملے گا، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ تم جو بھی مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم اور جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اور تم ذرا بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272 ہے، جس میں میری پیاری بہنوں اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، خرچ کرنے کے فائدے اور اس سے ہمیں کیا ہوگا، کتنا فائدہ ملے گا، کتنا ہمیں بدلہ ملے گا، اللہ پاک اسی چیز کو مزید ایکسپلین فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک اصول اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے تو مدینہ کے جو انصار تھے وہ اسلام سے پہلے اپنے جو سخی تھے یا مال و دولت والے تھے اور دل والے تھے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو کافی مال و دولت اور ان کو صدقہ وغیرہ کرتے تھے، ان کی امداد کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے جب وہ اسلام ان کے دوستوں نے، ان کے رشتہ داروں نے قبول نہیں کیا اور یہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اس صدقے کو روک لیا، انہوں نے کہا کہ یہ ابھی ہم ان کو نہیں دیتے، جیسے کوئی پھوپھی ہو گئی، چاچی ہو گئی یا پھوپھی کا بیٹا، تائی کا بیٹا ہو گیا، اس کو دیتے تھے پہلے، تو انہوں نے روک لیا، انہوں نے یہ سوچا کہ ابھی یہ اسلام قبول نہیں کر رہے، ہم ان کو پیسے نہیں دیں گے، ان کی خدمت خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ان کو ترغیب ہوگی اور یہ کیا کریں گے، اسلام قبول کر لیں گے، تاکہ مال کی ہی صحیح لیکن دین کی طرف آئیں گے، پھر ان کے دلوں میں دین آ جائے گا اور پھر یہ سچے مسلمان بن جائیں گے، یعنی انہوں کی ایک خواہش تھی کہ یہ لوگ بھی اسلام قبول کر لیں، اور اس کا ایک طریقہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ان کو جو دیتے تھے وہ نہ دیں، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو فرما دیا تھا کہ بے شک ان کو ابھی نہ دیں کیونکہ یہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے، تو ایک آئیڈیا تھا جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کا بھی ایک مصرف یہ ہے کہ نو مسلم جو نیا نیا مسلمان ہوا اس کو دین کی طرف ترغیب دینے کے لیے کہ اس کو جو آسانی ہو، اس کو مالی پریشانی نہ ہو، وہ مطمئن ہو دین میں، اسلام میں آ کے، تو اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، تو اسی طرح انصار کے دل میں یہ بات خیال آیا کہ ہم ان کو ابھی نہیں دیتے، جب یہ اسلام قبول کریں گے تو ہم دیں گے، اور اسی وجہ سے یہ مزید دین کی چھان بھین کریں گے اور دین کی طرف آ جائیں گے، تو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا اور ایک اصول بتا دیا کہ اے نبی کریم، اے انصار مدینہ، آپ لوگ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے،
ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ جو مرضی کر لیں، آپ صدقات خیرات اور پیسوں کی وہ بارش ان کے اوپر کر دیں یا آپ ان کو روک لیں، کچھ بھی کر لیں، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ایک اصول ہے کہ یہدی من یشاء، ہدایت وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، یہ رب کی مرضی ہے، رب کی عنایت ہے، رب کا یہ انعام ہے، یہ رب ہی دے سکتا ہے، کوئی بندہ نہیں دے سکتا۔ تو پہلی بات اس میں دو باتیں آپ نے سمجھنی ہیں، ایک تو یہ سمجھنی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو یہ گویا کہ کہہ دیا کہ اگر وہ کافر بھی ہیں تو اپنے صدقات نافلہ اور اپنے جو امداد ہے، اپنی جو ہمدردی ہے وہ ان کے ساتھ جاری رکھیں۔ ہم میری پیاری بہنوں ایک ایسے مذہب کے پیروکار ہیں، ہم ایک ایسے اسلام کے فالوورز ہیں کہ ہمارے اسلام میں غیر مسلم کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید آئی ہے، یہاں تک کہ ڈانٹ کے ساتھ آئی ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں آپ ہدایت دینے والے کون ہیں؟ آپ تو نہیں ہدایت دے سکتے، ہدایت تو اللہ نے دینی ہے، پھر تم اپنا مال کیوں روک رہے ہو؟ تم ان کو دو جتنا دے سکتے ہو۔ یاد رکھیے کہ صدقات واجبات جیسے کوئی منت مانی ہوئی ہو یا زکوٰۃ وغیرہ یا عشر ہے، یہ غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، لیکن نفل صدقہ جو ہے، جو خود سے بندہ ہے کہ اپنے لمیٹڈ کچھ نکالتا ہے کہ میں دوسرے کی مدد کروں اور اللہ کی رضا حاصل کروں اور صدقہ وغیرہ نکالتا ہے، تو وہ جو ہے وہ ضروری صدقہ، واجب صدقہ نہیں ہوتا، وہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ بلکہ یہاں پہ اللہ پاک گویا کہ تاکید کر رہے ہیں کہ ہدایت تم نے نہیں دینی، لہذا تم ان کو صدقہ دیتے رہو، تم اپنی ہمدردی، ان کی دلجوئی، ان کا خیال رکھتے رہو۔ کتنا خوبصورت مذہب ہے، کتنا پیارا اسلام ہے کہ جو غیر مسلم کے ساتھ بھی صدقے کو روکنے پہ ڈانٹ ڈپٹ فرما رہا ہے کہ غیر مسلم سے بھی صدقے کو روکنا نہیں ہے۔ ایک اور بات جو بار بار آتی ہے، بار بار ایکسپلین کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ معنی کلیئر ہوا ہوگا کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اللہ رب العزت نے ہدایت دینے کا جو اختیار ہے نا، وہ تو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ پاک یہ ہدایت جو ہے وہ کچھ لوگوں کو دے دیتے ہیں اور کچھ کو مرضی سے، اپنی مرضی سے، یعنی کہ 100 بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس میں سے 100 میں سے 10 کو ہدایت دے دی اور 90 کو چھوڑ دیا، 50 کو ہدایت دے دی، کوئی بھی اپنی مرضی سے اللہ پاک 50 اٹھا دی، ان کو ہدایت دے دی اور 50 کو جٹلا دیا۔ ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے اللہ پاک نے کچھ اصول و ضوابط رکھے ہوئے ہیں۔ ہم انسان اللہ رب العزت کے کسی ذرے کو، یہ جیسے اللہ کی ذات رحیم ہے تو ہم رحم کی کچھ قطرہ سی نسبت ہم کر سکتے ہیں کہ دوسروں پہ رحم، ورنہ اللہ تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے یا اس کی بالکل کچھ ایک پوائنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک انسان جو معمولی سا انسان ہے، اگر کسی آفس میں اگر ہم کہیں کہ کوئی باس ہے، اس نے ایک تقرریاں کرنی ہے اور اس کے اختیار میں ہے، ایک جب کوئی سلیکشن ہوتی ہے تو اس نے کرنا ہوتا ہے نا، جو مالک ہوتا ہے اس نے سلیکٹ کرنا ہے، تو مالک کیا اٹھاتا ہے لوگوں کو 10 میں سے کسی ایک کو اٹھا کے رکھ لیا، 2 کو نکال دیا؟ نہیں نا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چیک کرتا ہے کہ کس کے اندر اس کام کی صلاحیت ہے، وہ اسی کو پھر چنے گا۔ تو رب کائنات تو کسی کے ساتھ ناانصافی کر ہی نہیں سکتے نا۔ اللہ رب العزت سے بڑا انصاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، لیکن اللہ ہدایت دیتے اس سے ہیں جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے، جو ہدایت مانگتا ہے۔ پھر اللہ پاک ہر انسان کو چانس دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کافر کو بھی چانس دیتے ہیں، ہر غیر مسلم کو بھی چانس دیتے ہیں۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے جن کے لیے اللہ پاک نے فرما دیا تھا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، میری پیاری بہنوں ان کو بھی اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے نبی کو ان کے سامنے بار بار بھیجا، ان کو قرآن سنایا، ان کو ہدایت بھیجی، ان کو بتایا، ان کو دکھایا، ایسے نہیں ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت ہر انسان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہدایت حاصل کرے، لیکن پھر جو لوگ نہیں کرنا چاہتے، جو اگنور کرتے چلے جاتے ہیں، جو بالکل ہی اس کو کسی اس میں نہیں لاتے، تو پھر اللہ پاک ان کے لیے ہدایت کے لیے ان کی ہدایت کی قوت سلب کرتے ہیں، ناراض ہو کے غصے میں پھر یہ کر لیتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، لیکن چاہتے ہی اس سے ہیں جو ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ یاد رکھیے میری پیاری بہنوں کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے دعا بھی مانگنی پڑے گی، کوشش بھی کرنی پڑے گی، تو رب کریم ضرور ہدایت دیں گے۔ اللہ پاک ہدایت اس طرح سلب نہیں کرتے کہ کسی کو چاہے دیں کسی کو نہیں دیں، چاہتے ہی اللہ ہے، جو چاہتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ یہ بہت ڈیپ ٹاپک ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو تمہاری ہی جانوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیں
ہمیں تو لگ رہا ہم نے یہ 1000 روپیہ دے دیا تو ہم نے دوسرے کو دے دیا، دوسرے کو فائدہ دے دیا، ہماری پاکٹ سے تو پیسے چلے گئے۔ نہیں میری پیاری بہنوں، وہ لوٹ کے ہمارے پاس آئیں گے اور کئی گنا بڑھ کے آئیں گے۔ آج 1000 روپیہ دے دیا نا تو اللہ رب العزت اس کو 700 گنا کر کے جنت میں ہمیں لوٹا دیں گے، نہیں تو 700 سے بھی کئی گنا زیادہ کر کے لوٹا دیں گے۔ تو کیا فرمایا؟ بولی انفسکم، تمہاری ہی جانوں کے لیے ہے، تمہیں ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ آج دو گے تو کل قیامت والے دن کئی گنا بڑھ کر تمہیں ہی ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا۔ سیٹسفیکشن بھی بڑی چیز ہے، سکون بھی تو ملتا ہے دینے سے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو بھی تم خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا کے لیے۔ مطلب کیا ہے یہ اللہ جب آ رہا ہو جملے کے اندر تو ما کا مطلب نفی کا ہوتا ہے، مطلب نہیں تم صرف اللہ کی رضا ہی کے لیے خرچ کرتے ہو۔ یہ دو شرطیں آگے اور پیچھے، ایک جملہ یہ تمہاری جان کو فائدہ دے گا اور جو آگے والا آئے گا اس دونوں کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو، وجہن جو چہرے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ہمارے جیسی چہروں سے تو مبرہ ہیں، تو اللہ کی رضا مراد ہے، اس سے اللہ کی ذات مراد ہے، یا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جو بھی اللہ کی ذات ہوگی اس کی، جو جیسے ہمارا ایک چہرہ ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی جس طرح کی ذات ہوگی ویسی ذات کی تلاش کے لیے۔ تو گویا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور جب اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے تو قیامت کے دن اسے رب کریم کو وہ چہرہ، جس طرح یعنی چہرہ تو لفظ استعمال ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ جس طرح بھی ہوگی جس کو آج ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے، وہ رب کریم ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ کا ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا اسے اللہ رب العزت اپنا دیدار نصیب کریں گے، اور اللہ کی دیدار سے بڑھ کے قیامت کے دن کوئی بڑا انعام نہیں ہوگا، نہ جنت، نہ راحت، نہ سکون، کچھ بھی نہیں۔ جب رب کی رضا اور رب کی جو دیدار جب مل جائے گا تو سب سے بڑا انعام ہوگا، اور تنفقون اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو یہ ملے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اسی کے ساتھ لگے گا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں پورے کا پورا دے گا، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ بڑھا تو سکتا ہے، دنیا میں سود منع ہے لیکن اللہ رب العزت خود ایک کے بدلے میں 700 گنا بھی دے دے گا، لیکن کیا ہوگا؟ کم نہیں ہوگا۔ یوفا، پورا پورا دیا جائے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے کچھ پیسے، کوئی حصہ، کوئی اپنی خواہشات مار کے، اپنی ضروریت مار کے تم دوسرے کو دے دیتے ہو اور اللہ تمہیں کچھ نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ لا تظلمون، تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، اللہ کے ہاں کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم کر ہی نہیں سکتا، تو سو کیا ہوگا؟ تم جو کچھ بھی دو گے ہر چیز بڑھا چڑھا کر تمہاری جانوں کو اس کی راحت، سکون دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔